بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، کل ایک پریس کانفرنس کی گئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے، جس کو پی ٹی وی نے بھی براہ راست نشر کیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر تبصروں پہ تبصرے ہوتے رہے، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، خاص طور پر نون لیگ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ وہاں یہ تبصرہ ہوتا رہا کہ کہیں میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کیا پی ٹی آئی کے لیے واقعی نرمی آ گئی ہے؟ دیکھیں، ایک نہیں ہوئی ڈیولپمنٹ، 8 جو ہیں وہ بڑی پراسرار ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، صحیح، جن سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے، بلکہ 8 سے 10 سمجھ لیں، 8 سے 10 ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملات بہتر ہو گئے ہیں۔ واقعی ان کو شاید کوئی تھوڑا بہت بہتر فیلڈ ملنے جا رہی ہے الیکشنز میں۔ اور وہ 8 ڈیولپمنٹس کون سی ہیں، پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم اس کے اوپر ذرا بات کریں گے کیا واقعی ایسا سینیریو ہے۔ اصل میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے، اس وقت نون لیگ کے پاس جو وہ خلیے ہیں نا، جن سے وہ سوچتی ہے دماغ میں، جو ایک وہ ہوتا ہے کہ جو برین جو کہلاتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہیں نون لیگ میں جو بڑے پڑھے لکھے ہیں، یا پھر جن کی سیاسی سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہے، جن کا کام ہے بیانیہ بنانا، جن کا کام ہے پلانز جو ہے اس کے پیپرز، کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز، منشور کمیٹی بنا دی تھی 2-2.5 درجن کی۔ اصل میں ان خلیوں نے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا بہت کام سلو کر دیا۔ اچھا، یا پھر وہ شعر ہے نا کہ ہر چند سہارا ہے تیرے پیار کا دل کو، جی، رہتا ہے مگر ایک عجب خوف سا دل کو۔ واہ، تو وہ ایک انجانا سا خوف بھی ہوتا ہے نا کہ کہیں واقعی ہمارے ساتھ گیم تو نہیں ہو رہی، اور اسی کی وجہ سے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ اب 8 سے 10 ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں؟ جی، ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ خدیجہ شاہ، ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، ان کی ایک تصویر بھی آ گئی ہے فیملی کے ساتھ بیٹھے بچے کے ساتھ اپنی، جی، ان کی رہائی کو بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے یہ تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی ہماری فضائیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مخصوص ماحول ہے، لیکن اس میں پک آؤٹ کر کے خدیجہ شاہ کو، کیونکہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہے نا ان کے سفارشی بھی بہت ہیں، جی، وہ فیملی بھی بڑی تگڑی ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس الزام میں جیل میں تھیں، اس کی اگر وہ الزام ثابت بھی ہو جائے، یعنی کہ اس ایکسٹینٹ کا نہیں جو الزام ایگزیکٹلی لگایا جا رہا تھا، لیکن جو ایونٹس ہوئے ہیں تو اس میں سزا جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ تو وہ کاٹ چکی ہوں گی۔ اگر آپ کسی جیل میں عدالت میں لے جا کے کچھ جو ثبوت رکھیں گے تو عین ممکن ہے کہ شاید ان کی سزا جو ہے وہ اس سے کم بنتی ہو جتنا وقت وہ آلریڈی جیل میں گزار چکی ہیں۔ تو وہ ان کی رہائی، اس کو بھی تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کو معاملات جو ہیں وہ شاید بہتر ہو گئے ہیں۔ پھر دوسری بات جو 9 مئی کے حوالے سے ثبوت ہوں گے نا تو وہ سامنے آئے، اور ثبوت سامنے آ کر وہ جو لوگ قید ہیں، گرفتار ہیں، جن پر الزام ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو۔ پہلے دن سے آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد رانا ثناء اللہ ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے، نون لیگ کے باقی لوگ ہو گئے، انہوں نے بار بار پریس کانفرنسز کی، بہت سارے جرنلسٹ نے دعوے کیے کہ ایکشنیبل ایویڈنس موجود ہے اور ایسے شواہد موجود ہیں، قابل تردید شواہد، فونز کا، کالز کا ریکارڈ ہے، ریکارڈنگز ہیں جہاں پر اس کے حوالے سے انسٹرکشنز دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، پورے لنکس ثابت ہوتے ہیں، جیو فینسنگ سے ثابت ہوتے ہیں، میسیجز سے ثابت ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ کہا تو گیا تھا، لیکن پولیس ابھی تک اس کا چلان پیش نہیں ہاں، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ کارروائی آگے نہیں بڑھتی، جی، تو وہ بھی ایک سوال جو ہے بڑا موجود ہے۔ بالکل، پھر انہی کچھ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں یہ ایک پی ٹی وی پہ جو پریس کانفرنس چل گئی، اب وہ بیرسٹر گوہر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ان کے ساتھ پنجوتھا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ان کے سردار لطیف کھوسہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شعیب شاہین۔ جی، اب شعیب شاہین اور شیر افضل مروت، ان کی کوریج پہ پابندی ہے، باقی لوگوں کی تو پھر بھی جو ہے وہ گفتگو آ جاتی ہے، تو شعیب شاہین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کا پی ٹی وی پر چلا جانا، پی ٹی وی پہ لائیو جانا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی فیصل وابڈا کی، جی،
اور فیصل آوڈا کی پریس کانفرنس سے پہلے جس وقت پریس کلب میں پی ٹی وی اپنی لائیو کرنے کے لیے او بی وین اکوپمنٹ لے کر آیا تھا، اسی وقت کچھ لوگوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے. اور پھر جس وقت وہ پریس کانفرنس چلی ہے پھر آئیڈیا لائیو پی ٹی وی پہ، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی. اب یہاں پر بھی اس معاملے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، پی ٹی وی والے معاملے کو، کہ پی ٹی وی پر ان لوگوں کی پریس کانفرنس کیسے چلی، صحیح کیوں کر چلی، جس میں وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں. اچھا میں وہ گفتگو تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ سناؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے. پھر سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا، جی عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی والی بات مست تھی. لکھا جاتا ہے آپ کو پتہ. وہ بات تھی. ضمانت جو ہوئی سائفر کیس میں، اور سائفر کیس میں جو کچھ موجود تھا، یعنی جس بنیاد کے اوپر وہ کیس بنا ہوا تھا، اس بنیاد کو اپنے ریمارک سے ہلا دیا، جی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جو ٹرائل ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے اس سے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ٹرائل بھی روک دیتے 11 جنوری تک. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بیرسٹر گوہر خان کو عمران خان سے ملنے کی، مشاورت کرنے کی، کاغذات لانے لے جانے کی اڈیالہ جیل میں اجازت دے دیتے ہیں. جی اور وہ اجازت دی جاتی ہے جس پہ پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم 700 کینڈیڈیٹس جی فیلڈ کرنے جا رہے ہیں. اب 859 حلقے ہیں جن پر براہ راست انتخاب ہونا ہے، صحیح 859. تو اس میں سے 700 حلقوں میں کوئی پاکستان کی جماعت نہیں ہے جو 700 کینڈیڈیٹس دینے جا رہی ہے. مسلم لیگ نون نہیں دے رہی، جو یہ دعوے دار ہے کہ ہم 2/3 لے لیں گے یا سمپل میجورٹی لے لیں گے. ان کے پاس بھی اتنے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں کہ وہ پچ کریں ان کو. پھر یہ پشاور ہائی کورٹ والی ڈیولپمنٹ، جو پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے نشان کے حوالے سے حکم امتناع دیا اور پھر اس کو ڈی بی بینچ نے دیکھنا. یہ اگین وہ ڈیولپمنٹ ہے جس پہ لوگوں کے ماتھے جو ہے ان کے اوپر شکنیں گہری ہوتی جا رہی ہیں. اس کے بعد ہے کہ باوجود اس کے کہ سنیچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. اب تو نیکسٹ لیول ہو گیا نا. پی ٹی آئی کے 2434 افراد جو ہیں ان کے کاغذات جمع ہو گئے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ان میں سے درست کیا بات ہے. دیکھیں عدلیہ کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے اس ساری سچویشن سے، اور پاکستان میں ظاہر ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں. آئیڈیلی اسپیکنگ، جو بات میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں اور ان کے درمیان ایک مرتبہ کو رولز آف دا گیم سیٹ ہونے چاہیے. یہ جو ٹمپریچر بہت زیادہ اوپر گئے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے. اس درجہ حرارت میں، اس مارا ماری کے ماحول میں الیکشن کروانا اور الیکشن کا ہو جانا کہیں وہ مزید نقصان دہ نہ ہو. صحیح. لیکن ہم تو یہ تو آئیڈیل بات ہے نا جو ہم کر رہے ہیں. اور میں شروع سے کہتا آ رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ 8 فروری تک ایسے ہی چلیں گے اور اسی طریقے سے الیکشنز کروائیں گے اور پھر یہ توقع رکھیں گے کہ ان الیکشنز کو دنیا بھی مانے اور لوگ بھی مانے. اگر آپ کو اسٹیبلٹی لانی ہے، اگر آپ کو معیشت بہتر کرنی ہے، استحکام لانا ہے، تو اس کے لیے ایک مرتبہ بات چیت کرنی پڑے گی. لیکن کیا ایگزیکٹلی ایسا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صورتحال اس کے برعکس ہے. اچھا برعکس. اب یہ نہیں کہ اس میں نے دیکھا کہ جو پورے کا پوری تیاری کرنے والے وہ جو نون لیگ کے خلی ہیں جنہوں نے یہ سارا بندوبست کرنا ہے کہ نون لیگ نے کس بنیاد پہ الیکشن لڑنا ہے، وہ منشور بنانے کا کام جن کے ذمہ سونپا گیا، عرفان صدیقی، احسن اقبال، باقی لوگ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ، ان کا اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہمارا انتخابی نعرہ کیا ہے. ان کا اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے اپنا کون سا ایجنڈا رکھنا ہے. انہوں نے لوگوں سے پوچھ لیا نا، لوگوں سے آپ بتائیں کہ آپ بتا دیں ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آپ سوچیں 40 دن ہیں الیکشنز میں، اور وہ جماعت جس اور کو نون 40 لیگ سال کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں سجیشنز دیں، منشور ہمیں کیا دینا چاہیے. منشور ہمیں کیا دینا چاہیے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو منشور کیا دینا چاہیے اور آپ پھر کس بات کے آپ گولی دے دیں، گولی دے. لیکن لوگوں کو شامل کرنا پروسیس میں، ان سے رائے لینا یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ نے اس منشور کے ساتھ کیمپین کر رہا ہونا تھا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا تھا.
ہاں لیکن اب یہ جو بات ہے نا میں آپ کو پی ٹی وی کے حوالے سے پہلے بتا جی دیتا ہوں. یہ جو پی ٹی وی پہ چلی ہے نا اس کا کوئی تعلق کسی اس سے نہیں ہے, نرمی سے نہیں ہے. نرمی سے نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کوئی حادثہ ہوا ہے؟ نہیں کوئی حادثہ نہیں ہوا. اچھا. پی ٹی وی کے اندر ہی کسی ایک شخصیت نے کہا کہ یار یہ چلا دیں, وہ جو گزرتے کیا جاتے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کس نے آرڈر دیا. الیکشنز کے دوران تو سب کی کوریج ہوتی ہے, چلا دیں. وہ چلا دیا, اور کل اس کے چلنے کے چند گھنٹے بعد, اس کے آنر ہو جانے کے چند گھنٹے کے بعد جب میری بات ہوئی ہے پی ٹی وی میں, اس وقت تک کہیں سے کوئی فون نہیں آیا تھا پریشر کا. اچھا. کہ یہ کیوں چلا دی ہے, کیا ہو گیا اس کے اوپر. آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی کے اوپر تو ایک لفظ الٹا سیدھا چل جائے وہ الٹا جتنا بہت غلط الٹا بلڈا ہوتا ہے نا. او ایس ڈی کر دیتے ہیں اس کو, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. فل کوڈ کو انہوں نے فول کوڈ چلایا, بیجنگ کو انہوں نے بیگنگ چلایا. ان کی تو غلطیاں بڑی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہیں. تو وہ اس کے اوپر بہت کچھ ہو جاتا ہے, لیکن پی ٹی وی میں ایسا کچھ نہیں ہوا. اب اس میں ایک رائے یہ ہے, یا آپ اس کو یہ میری رائے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہرحال اب اس معاملے کو جانا ہے سپریم کورٹ. پی ٹی آئی کی پٹیشن لگی ہوئی ہے توہین عدالت کی. جی بالکل. کہ آپ نے آرڈر دیا تھا, نمبر لگ گیا اسے. آپ نے آرڈر دیا تھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ انشور کریں. یہ ہوا اس کے بعد سے اب تک یہ اس طرح کاغذات نامزدگی چھینے گئے ہیں, اس طرح یہ ہوا ہے, یہ معاملہ ہوا ہے, یہ معاملہ ہوا ہے. تو کون سی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملی, اور الیکشن کمیشن نے آپ کے حکم پر عمل درآمد ہی نہیں کیا. اب پی ٹی آئی کا بڑا اسٹرانگ کیس ہے اس حوالے سے. تو اس دوران یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ پی ٹی آئی کا جو وہاں پر پلی ہوگی اس کے اگینسٹ کہ نہیں سر یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا ہے. ان کی پریس کانفرنس چلی ہے پی ٹی وی کے اوپر, سرکاری ٹیلی ویژن نے ان کی پریس کانفرنس چلائی ہے. دیکھیں نا وہ ایک خاتون تھی وہ رہا ہو گئی ہیں, وہ معاملہ کورٹ میں ہے. ہاں جتنے پیپر چھینے ہیں وہ واپس نہیں کیے, ہم نے جتنے ان کو اجازت دے دی ہے, تجویز کنندہ ہیں, تائید کنندہ ہیں, ان کو ہم نہیں چھوڑ رہے. ہم نے اجازت دے دی ہے کہ آپ جناب چلے جائیں. نہیں دونوں طرح کی چیزیں چل رہی ہیں نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں اگر تو یہ بات درست ہوتی نا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت بہترین ماحول بن گیا ہوتا جس کے اوپر یہ بہت پریشان ہے نون لیگ, کیونکہ ان کی تو ساری سیاست کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بلہ نہ ہو, کہ بلہ نہ ہو, پی ٹی آئی آؤٹ ہو جائے. جی پی ٹی آئی ہوئی, عمران خان کیا انتخابی نشان موجود ہوا تو دے ڈونٹ اسٹینڈ اے چانس. بالکل صحیح. دوسری طرف اب صورتحال یہ ہے کہ رہنما, سینئر رہنما پی ٹی آئی حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو بلے کا نشان الاٹ نہ کر کے بڑی زیادتی کر رہا ہے. اچھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہی حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ نہ دیں, آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں, نہ دیں لیول پلینگ فیلڈ, آپ ہمیں فیلڈ دے دیں. جی وہی بات جو آپ کے شو میں ہوئی تھی. ہاں محمد صاحب. ہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فیلڈ ہی دے دیں, ہمیں تو صرف فیلڈ دے دیں, ہمیں لڑنے کا موقع دے دیں, لیول ہم خود کر لیں گے. یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے جس کے بارے میں ان ڈیولپمنٹس کی وجہ سے یہ تاثر بنا ہے کہ ان کے لیے کوئی نرمی آ گئی ہے. اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ انتخابی نشان پارٹیوں سے واپس لیا گیا. نون لیگ سے سائیکل لے لی گئی, شیر کا نشان دے دیا, پیپلز پارٹی سے تلوار لے لی, تیر کا نشان دے دیا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے صرف یہ نہیں کہ اس کا انتخابی نشان لیا, ساتھ میں یہ بھی کہا تھوڑا انتخابی نشان ہی کوئی نہیں. یہ تو تھوڑی جگہ خالی ڈبہ ہوئے گا. یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں ہوا. اب پریکٹیکلی سپیکنگ جو معاملات ہوئے جن سے اب یہ ڈٹرمن ہوگا, ابھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی پراسراریت اس وقت تک برقرار رہتی ہے جس وقت تک ان کا ڈراپ سین نہیں ہوتا. صحیح. پی ٹی آئی کو ریلیف, یعنی اگر آپ کسی کو قرار دیں گے کہ یار یہ ریلیف ہے کہ ہاں ان کے لیے کوئی صورتحال نہیں تھی, ویسے تو اس کو بھی آپ جسٹس کہنا چاہیے کہ ان کو انصاف مل گیا. وہ ہوگا کہ اگر عمران خان جیل سے باہر ہوں, عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں, عمران خان اور ان کی جماعت جلسے کر رہی ہو, عمران خان اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے کیمپین خود کر رہے ہوں, صحیح, جا کے ان کے پاس اتنی ہی اپرچونٹی ہو جتنی اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس یا دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. بس ان کو انصاف دے دیں,
تو ایسا کچھ نہیں, ہاں باقی سارے خود بہت ہو جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کاغذات نامزدگی خان صاحب کے, مراد سعید کے, باقی سارے لوگوں کے وہ چیلنج ہوئے ہیں, کچھ کے مسترد ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جن کے مسترد ہو چکے ہیں, عمران خان صاحب کے چیلنج ہو چکے ہیں. 3 دن کے بعد 3 سے 4 دن کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوگا جس میں ابھی تو اپیلز فائل ہوں گی, جس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے. اس کے بعد اپیل کا مرحلہ آئے گا, اور اپیل کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جج ہیں ہائی کورٹس کے, وہ ٹریبونلز کو ہیڈ کر رہے ہوں گے, وہ سن رہے ہوں گے. وہاں پر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایونچولی کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس فلٹر سے نکل کے آگے گیا. اور وہاں سے اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آگے نکلتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ چوری کے مقدمے نکل آنے کہ ہاں نہیں, لیکن پھر اگر وہ نکل آ چکے آپ کو پتہ, لیکن اگر وہ اس مرحلے سے آگے نکل جاتے ہیں اور کینڈیڈیٹس کے طور پر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاں شاید معاملات نرمی ہے, خراب ہے. فی الوقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی جا کے ٹویٹر ہینڈل کھول لے اور ٹویٹر ہینڈل کو اسکرول ڈاؤن کرنا شروع کرے, ایک کے بعد ایک ٹویٹ دیکھے. جمشید دستی کے متعلق کیا ٹویٹ کیا انہوں نے جو اوور آل سچویشن چل رہی ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ, عمر ڈار کے حوالے سے, باقی لوگوں کے حوالے سے مسلسل بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر تحریک انصاف نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں ایک ویڈیو موجود ہے زمان پارک کی. وہاں کو یاد ہے کہ جس وقت غالباً مارچ کی یہ ویڈیو ہے جس میں وہ شیلنگ اور وہ سب کچھ جب گیٹ توڑا گیا تھا. ہاں یہ شاید اس دن کی ہے یا اس دن کی نہیں ہے, بٹ شیلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور وہ بہت سارے لوگ زمان پارک کے اندر جو ہیں وہ شیلز جو ہیں ان کو کوئی پانی کی بالٹی میں ڈال رہا ہے, کوئی اس کو واپس پھینک رہا ہے, باہر پھینک رہا ہے. اور اس کے اوپر لکھا کیا ہے, نہ بھولے نہ بھولنے دیں گے, ہر ظلم یاد رکھا جائے گا, ظلم کا حساب ووٹ سے. اب پریکٹیکلی اسپیکنگ جس وقت کوئی معاملات جو ہیں وہ ڈیل کی طرف جاتے ہیں, کوئی بہتری کی طرف جاتے ہیں, تو سیز فائر ہوتا ہے سب سے پہلے. اب پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر آپ کو کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا. ان کی گفتگو, ان کی ٹویٹس چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ ابھی بہت برے حالات میں ہے پاکستان تحریک انصاف. تو یہ جو اس کو جس طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے نا ان ڈیولپمنٹس کو, کہ یہ ڈیولپمنٹس جناب اس کی وجہ سے کوئی صورتحال ہو گئی, یہ پراسرار ڈیولپمنٹس ضرور ہیں, میننگ فل ڈیولپمنٹس ضرور ہیں, بٹ اس سے کوئی بھی یہ بات کنکلوڈ نہیں کی جا سکتی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بہتر ماحول ہو گیا. تحریک انصاف کے لیے ماحول سخت ہے, ماحول فی الوقت کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ اس میں بہتری ہوگی, اور اسی صورتحال میں ان کو الیکشن میں جانا ہوگا. یہ جو اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے وہ ان کے اپنے اندر کے خوف ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, ٹرسٹ کوئی نہیں کر رہا. یہ معاملہ ہے. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.